السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جس میں خشکی اور نمی ایک جیسی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد کوفہ کو منتخب کر لیا اور اس وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی جائے۔ ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینکیں۔ جب تیر پھینکی گئی تو آپ نے حکم دیا جہاں جہاں تک تیر پھینکی گئی ہے اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے۔ مسجد کے قریب ہی ایک بہت خوبصورت مکان تعمیر کیا گیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ اس عمارت کا نام قصر سعد رکھا گیا۔ چند ہی بستیوں میں یہ بستی بہت ہی خوبصورت اور شان والی ہو گئی، یہاں تک کہ کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معین سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے، لیکن یہاں شور و غل اتنا ہوتا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مامور کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شور و غل اور ہنگاموں سے نجات دلاؤ، اس شور و غل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو۔ مامور نے اس مکان میں کچھ ایسا اضافہ کیا کہ چھوٹا سا گھر ایک محل بن گیا۔ اس کے آگے مامور نے مضبوط اور ایک نہایت خوبصورت دروازہ لگا دیا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شور و غل اس کے اندر نہیں آتا تھا۔ ایک بار وہاں سے کوئی ایک شخص مدینہ منورہ آیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ کوفہ کے متعلق بات چلی تو اس شخص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل جیسا مکان تعمیر کروایا ہے اور اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ اس وقت کوفہ روانہ ہو جاؤ اور سعد بن کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آنکھ لگا دیا جائے اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روانہ ہو گئے۔ لمبی مشقت کے بعد کوفہ پہنچے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلایا اور حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے، لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ پہلے اندر چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آنکھ لگا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا ہے اور ایک خوبصورت قلعے کی شکل دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعد رکھا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی جو تم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارا محل نہیں، یہ تمہارا اور امت کے ہلاکت کا محل ہے۔ اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کر اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا ڈالا ہے۔ بیت المال پر باقاعدہ پہرا کھڑا کیا جاتا ہے، اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔
بیت المال کو فوراً وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے پہرے کی وجہ سے رکاوٹ نہ ہو، اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو۔ دروازہ جل رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ دروازہ کیوں لگایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا امیر ہوں اور میرا لشکر بھی ہوں، مجھے اطمینان اور سکون چاہیے تاکہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ سکوں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے واپس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ حکم کی تعمیر کر کے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات پیش کی ہے اور اس قسم کا دروازہ لگانے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ملاحظہ ہوا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ انہوں نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں یہ بات قبول کرنا چاہیے تھا۔ اندھا دھر حاکم کے حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی اور صورتحالت دیکھی تھی اور اس کے صحیح وجہ تمہیں معلوم ہوگی تھی تو تم میں اتنی سوچ اور اتنی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجایا کہ انہوں نے جو عرف اور جو وجہ بیان کی ہے وہ قبول کی جاتی ہے اور وہ اپنا مکان پہلے کی طرح رہنے دے۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار جس نے انہیں ایران اور شام سے رومیوں کا فارسیوں کا صفایا کرنے کی طاقت دی اور انہوں نے وہاں ایسی حکومت قائم کی کہ وہاں کے لوگ شوق سے در شوق اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ماشاءاللہ، امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔